بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جس روایت کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس باب کی آخری اور ایک لمبی روایت ہے۔ اس روایت کو میں نے اجزاء میں تقسیم کر دیا ہے اور اس مختصر وقت میں انہی اجزاء کے لحاظ سے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ روایت بخاری سے لی گئی ہے اور بخاری میں اس کا جو رقم ہے وہ 2941 ہے۔ روایت کا پہلا حصہ میں پڑھ رہا ہوں۔ عن جبیر ابن حیہ قال بعث عمر الناس فی افناء الامصار یقاتلون المشرکین واسلم الہرمزان فقال انی مستشیرک فی مغازی هذه قال نعم مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمین مثل طائر له راس وله جناحان وله رجلان فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والراس فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والراس وإن شدخ الراس ذهبت الرجلان والجناحان والراس فالراس کسرا والجناح قیصر والجناح الآخر فارس فمر المسلمین فلینفروا إلی کسرا وقال بکر وزیاد جمیعا عن جبیر ابن حیہ قال فندبنا عمر واستعمل علینا النعمان بن مقرن حتی اذا كنا بأرض العدو وبیننا وبین القوم نہر وما لنا کثیر خیول خرج علینا عامل کسرا فی 40,000 حتی وقفوا علی النہر ووقفنا من حیالہ الآخر وکنسنا 10,000 فقام ترجمان فقال لیکلمنی رجل منکم فقال المغیرہ سل عما شئت قال ما انتم قال نحن اناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء طويل نمس الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمرنا نبينا رسول ربنا صلی اللہ علیہ وسلم ان نقاتلکم حتی تعبدوا اللہ وحدہ او تودوا الجزیہ واخبرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ان رسالت ربنا انہ من قتل منا سارا الی الجنہ فی نعیم لم یرا مثلہ قط ومن بقی منا ملک رقابکم۔ یہ اس روایت کا پہلا حصہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ جابر بن حیہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سب شہروں میں بھیجا، یعنی جس وقت انہوں نے اقتدار سنبھالا اور اس کے بعد مختلف شہروں میں لشکر بھیجنا شروع کیے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعوت دی ان میں سب سے پہلے مشرکین عرب تھے، پھر اس کے بعد اہل کتاب، اور آخری 4 سال تھے جس میں آپ نے خطوط لکھے اور گرد و پیش کی 8 ریاستوں کو۔ سلطنتیں تو 2 ہی تھیں، بڑی سلطنتیں، ایک کسریٰ کی سلطنت، ایک قیصر کی سلطنت، لیکن کچھ چھوٹی مملکتیں بھی تھیں، تو ان سب کو آپ نے خطوط لکھے اور دعوت دے دی۔ تو اس طرح گویا اللہ کے آخری پیغمبر نے اپنے دائرہ دعوت کے لحاظ سے ان 3 جماعتوں کو پیغام دیا براہ راست دنیا میں موجود ہوتے ہوئے۔ یہ اتمام حجت کا باب ہے جس کی روایتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب معاملہ کیسے ہوا۔ پیچھے بعض روایتوں میں قانون بیان ہو گیا ہے، اس کی بعض توضیحات بیان ہو گئی ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جب براہ راست دعوت دی جاتی ہے
اور لوگوں کو اتنی مہلت بھی دے دی جاتی ہے کہ جس میں وہ آ کے پیغمبر کی بات سن سکیں، اس سے مل سکیں، اس سے بات کر سکیں، اپنے اشکالات پیش کر سکیں، اور پھر پیغمبر کے ساتھ اللہ کی معیت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کے بے شمار شواہد پیش آ جاتے ہیں کہ اللہ اپنے پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہے، تو گویا لوگ پیغمبر کو زمین پر دیکھ لیتے ہیں اور اللہ کو، اس کی معیت کے ظہور کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہیں دنیا میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے قرآن مجید ہی سے، جیسے کہ سورہ توبہ میں فرمایا ہے کہ جس وقت ایک دائرے میں یا ایک علاقے میں یا ایک قوم میں یہ دعوت برپا ہوتی ہے تو پیغمبر کا موجود ہونا، پیغمبر کا اتنی مہلت لوگوں کو دے دینا کہ وہ آ سکیں، مل سکیں، بات کر سکیں، اور اللہ کی معیت کے ظہور کی خبریں پہنچ جانا، یہ کافی ہے۔ یعنی اس کے بعد پیغمبر پر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ ہر دروازے پر دستک دے کر ہی، بلکہ دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ جو کسی علاقے کی مرکزی بستی ہے جہاں سے سب کو اطلاع ہو سکتی ہے، بس وہیں پیغمبر کا ہونا کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ گویا اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جب خبر فی الواقع پہنچ جائے اور بیدار کرنے کے لیے سارے عوامل جمع ہو جائیں تو عذر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے جا کے خود معلوم کریں کہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے۔ اگر فی الواقع کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے تو ہمیں تحقیق کرنی ہے اور دیکھنا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ اس موقع کے اوپر یہ صورت تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے ساتھ معاملہ کیا، اہل کتاب کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بتا دیا۔ پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ جو تیسرا گروہ یا تیسری جماعت ہے، یعنی گرد و پیش کی سلطنتیں، ان کے لوگوں کو صحابہ کرام کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ صحابہ کرام ہیں جن کو سزا کا حق دیا گیا ہے، اور وہ قرآن مجید میں دے دیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب منکرین کی سزا یعذبہم اللہ بایدیکم، تمہارے ہاتھ سے ہوگی۔ تو اختیار ان کو قرآن مجید نے دے دیا، پیغمبر نے اپنے سامنے جو کچھ دیکھ لیا وہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ ایک حصہ ہی آپ دیکھیں گے، یہ باقی جو کچھ ہے یہ ظہور پذیر ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو یہاں دیکھیے کہ جب سب شہروں میں بھیجا، وہ ان کے میدانوں میں مشرکین سے جنگ کرتے رہے، یعنی اہل کتاب سے بھی مشرکین سے بھی یہ جامع لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہاں یہ لفظ اس اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہے جس میں یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، بلکہ ان سب لوگوں کے لیے ایک عام لفظ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ روایتوں میں ظاہر ہے کہ وہ احتیاط ملحوظ نہیں ہوتی جو قرآن مجید میں ملحوظ ہوتی ہے، چنانچہ مشرکین اور اہل کتاب دونوں کو شامل ہے۔ تو یہ جنگیں ہوتی رہیں، یہ انہی جنگوں کا نتیجہ تھا کہ ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہرمزان کون ہے، اس کے بارے میں بھی یہ جان لینا چاہیے کہ یہ قادسیہ کے معرکے میں ایرانی لشکر کا ایک سردار اور شستر کا حاکم تھا۔ اس معرکے میں مسلمانوں کے لشکر کی سربراہی سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ تو یہ جنگیں اس زمانے میں اس مقصد سے ہو رہی تھیں۔ اس پر حاشیہ ہے کہ یعنی ان سب لوگوں سے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے موت یا محکومی کی سزا کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ وہ سزا کا اعلان سورہ توبہ میں کر دیا گیا ہے کہ مشرکین کے لیے یہ سزا ہے، اہل کتاب کے لیے یہ سزا ہے۔ تو ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، میں اپنی ان جنگوں کے بارے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ضرور کیجیے۔ ان شہروں اور ان کے لوگوں کی مثال جو ان میں مسلمانوں کے دشمن ہے، ایک پرندے جیسی ہے جس کا ایک سر اور دو بازو اور دو پاؤں ہیں۔ سو اگر ایک بازو توڑ دیا جائے تو اس کے دونوں پاؤں اور اس کا سر ایک بازو کے ساتھ بھی پرواز کے لیے اٹھ سکیں گے۔ بڑی عمدہ تفصیل ہے۔ پھر اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر اٹھنے کے قابل ہوں گے، لیکن اگر سر توڑ دیا جائے تو پاؤں بھی بیکار ہو جائیں گے، دونوں بازو بھی اور سر بھی۔ تو اس نے گویا پرندے سے تشبیہ دی ان سب قوموں کو اور ان بڑی سلطنتوں کو، اور یہ تشبیہ جو تھی یعنی بازو ہے، سر ہے اور اس کے ساتھ پاؤں ہے۔ تو اس نے کہا پر سر تو کسرا ہے اور ایک بازو کیسر اور دوسرا فارس،
اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دیجئے کہ وہ پہلے کسریٰ پر حملے کے لیے نکلیں۔ بکر اور زیاد دونوں نے جبیر بن حیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں جنگ کے لیے بلایا اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کر دیا، یعنی یہ انہوں نے اس کی بات مان لی، اس کا مشورہ قبول کر لیا۔ ہم ان کی قیادت میں نکلے یہاں تک کہ جب دشمن کے علاقے میں پہنچے اور ان کے درمیان ایک نہر حائل رہ گئی اور ہمارے پاس زیادہ گھوڑے بھی نہیں تھے، تو کسریٰ کا ایک افسر 40,000 کا لشکر لے کر ہمارے مقابلے میں آیا اور وہ لوگ نہر پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ گویا اس روایت میں ایک پس منظر کی تصویر سامنے آ گئی ہے، یعنی اس طرح یہ لوگ نکلے۔ مقصد یہ تھا اور یہ چیز پیش نظر تھی کہ اب وہ لشکر بھیجے جائیں گے کہ جو جا کر اللہ کے پیغمبر نے جن علاقوں کی طرف دعوت دے دی تھی ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اس کی تفصیلات آگے زیر بحث آئیں گی۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک طویل روایت پڑھ رہے ہیں، اس کا ایک حصہ میں نے پڑھ دیا تھا، ترجمے کے کچھ حصے رہ گئے تھے، اس لیے میں وہیں سے اب اس کو آگے پڑھ رہا ہوں۔ یہاں تک ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا عمر نے جب باہر کے علاقوں کی طرف فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ہرمزان سے مشورہ کیا۔ یہ گرفتار ہو گئے تھے، وہاں آ گئے تھے، مدینہ ہی میں رہتے تھے، چونکہ ان علاقوں کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، تو سیدنا عمر اس طرح کا مشورہ کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے جو مشورہ دیا اس میں یہ بتایا کہ اس وقت ایک طرف کسریٰ ہے، ایک طرف قیصر ہے، فارس کی سلطنت ہے، تو اب آپ کو ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے؟ تو مشورہ یہ تھا کہ پہلے کسریٰ پر حملے کے لیے نکلیں۔ اس میں ایک بڑی عمدہ مثال بھی اس نے بیان کی کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے سامنے جو اس وقت لوگ ہیں تو یہ پرندے کی طرح ہیں۔ پرندے کا سر بھی ہوتا ہے، 2 بازو بھی ہوتے ہیں، 2 پاؤں بھی ہوتے ہیں، تو سر کی حیثیت کسریٰ کو حاصل ہے۔ اگر آپ باقی چیزوں کو کاٹتے توڑتے رہے تو تب بھی یہ دشمن زندہ رہے گا۔ آپ ابتدا یہاں سے کریں۔ یہ گویا ایک جہاندیدہ آدمی نے سیدنا عمر کو مشورہ دیا، انہوں نے اس مشورے کو قبول کر لیا۔ ہم نے یہاں تک ترجمہ پڑھ لیا تھا کہ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں جنگ کے لیے بلایا اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کر دیا، یعنی اس مشورے کو قبول کر کے انہوں نے کسریٰ کے خلاف اقدام کا حکم دے دیا۔ ہم ان کی قیادت میں نکلے یہاں تک کہ جب دشمن کے علاقے میں پہنچے اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک نہر حائل رہ گئی، یعنی کوئی دریا درمیان میں آ گیا، تو اب دوسری جانب دشمن ہے اور ادھر ہم ہیں، اور ہمارے پاس زیادہ گھوڑے بھی نہیں تھے، یعنی ساز و سامان کوئی ایسا نہیں تھا۔ اس طرح کی صورت نہیں ہے کہ اب سلطنت کے پاس بڑی طاقت آ گئی تھی اور بڑی فوجیں بن گئی تھیں اس لیے روم و ایران پر حملہ کر دیا گیا، بلکہ وہ ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جیسی بے سر و سامانی میں بدر و احد ہوئے تھے ویسے ہی یہ ابتدا ہوئی ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے اور ہمارے درمیان ایک نہر حائل رہ گئی اور ہمارے پاس زیادہ گھوڑے بھی نہیں تھے، تو کسریٰ کا ایک افسر 40,000 کا لشکر لے کر ہمارے مقابلے کے لیے آیا، یعنی جو مقابلے میں لشکر آیا اس کی تعداد کوئی 40,000 کے قریب تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی زیادہ ساز سامان نہیں تھا، اور وہ لوگ نہر پر آ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ ہم دوسری طرف سامنے کھڑے تھے اور تعداد صرف 12,000 تھی، یعنی یہ تناسب تھا، اور کوئی ساز و سامان زیادہ نہیں تھا۔ جنگ میں ظاہر ہے گھوڑے بازی پلٹ دیتے تھے، اس وقت ہاتھیوں وغیرہ کا معاملہ تو تھا نہیں وہاں، تو اس وجہ سے یوں سمجھ لیجئے کہ آج کی اصطلاح میں کہا جائے تو ٹینک تو نہیں تھے زیادہ، تاہم تعداد کچھ ایسی ہی تھی۔ پھر ایک ترجمان اٹھا اور اس نے کہا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بات کر لے، یعنی وہ جو سامنے کا لشکر ہے جو نہر کے دوسری جانب کھڑے ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ذرا ہمارے ساتھ بات کر لے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو ادھر سے مغیرہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ یعنی یہ روم کی سلطنت، یہ فارس کی سلطنت، یہ سلطنتیں جو صدیوں سے قائم ہیں، یہ عرب کے قبائلی، تم لوگ کون ہو؟ ذرا اپنا تعارف کراؤ، کہاں سے آ گئے ہو تم لوگ کون ہو؟ مغیرہ نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، سخت بدبختیوں میں گرے ہوئے اور ایک زمانے سے مصیبتوں میں مبتلا تھے، بھوک کے مارے چمڑا اور کھجور کی گٹھلیاں تک چوس لیتے تھے، اون اور بالوں کا لباس پہنتے اور درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا حال تھا، دنیاوی لحاظ سے یہ حال تھا اور دینی لحاظ سے یہ حال تھا۔ تو ہم وہی عرب ہیں جن کے بارے میں تم سنتے رہے ہو کہ جن کے پاس نہ کھانے کو تھا نہ پہننے کو تھا، ایسے ہی غریب غربا تھے اور درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے۔ ہمارے یہی حالات تھے جب زمینوں اور آسمانوں کے پروردگار نے، جس کا ذکر بلند اور جس کی عظمت بڑی ہے، ہماری طرف خود ہمارے لوگوں میں سے ایک نبی بھیجا۔ یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ یہ سعادت ہم کو حاصل ہوئی کہ اسی قبائلی علاقے کا اللہ نے انتخاب کیا، اسی وادی غیر ذی زرع میں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آباد کیا تھا اور خدا کا حرم بنایا تھا، یہاں ایک نبی بھیجا جس کے ماں باپ کو ہم خوب پہچانتے تھے۔ یعنی کوئی اجنبی شخص نہیں تھا، بلکہ ہم جانتے تھے کہاں پیدا ہوئے ہیں، کس خاندان کے ہیں، اس سے ہم پوری طرح واقف تھے۔ یہ دیکھیے ایک صحابی اس مارکے سے پہلے، اور ایک بڑے صحابی ہیں، وہ ان کے کہنے پر ان کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر ہمارے نبی، ہمارے پروردگار کے رسول نے ہمیں حکم دیا۔ تو یہ اسلوب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ حج میں اختیار کیا ہے کہ ہم نے نہ کوئی نبی بھیجا نہ رسول۔ تو نبی اور رسول کے اندر جو فرق رہا ہے اس کو انہوں نے بھی واضح کیا، اور اس طرح واضح کیا جس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ یعنی صرف نبی نہیں بلکہ رسول بھی۔ اللہ تعالیٰ نبی بھی بھیجتے رہے ہیں، ہماری طرف جس ہستی کی بعثت ہوئی وہ نبی تو ہیں ہی، وہ رسول بھی تھے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی، یعنی کیوں انہوں نے دہرا کے یہ کہا، پہلے نبی کہا اور پھر کہا کہ رسول۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ آگے جو حکم بیان ہوا ہے وہ خدا کا کوئی رسول ہی دے سکتا تھا۔ رسولوں کے بارے میں جو اللہ کی خاص سنت ہے اس کا چونکہ ظہور ہو رہا ہے، تو انہوں نے وضاحت کی کہ نبی آئے، اور نبی نہیں بلکہ ہمارے رسول آئے۔ پھر ہمارے نبی، ہمارے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے اور کوئی اجتہادی فیصلہ کر لیا ہے، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ اب تم نے اقدام کرنا ہے، یہاں تک کہ تم لوگ تنہا ایک خدا کی عبادت کرنے لگو۔ یہ اب حکم کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کیا کہا ہے ہمیں، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے تمہاری طرف، یہاں تک کہ تم لوگ تنہا ایک خدا کی عبادت کرنے لگو، اور اگر یہ نہیں تو جزیہ دینا قبول کر لو۔ یعنی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں اسلام کی دعوت دی جائے گی، یا اس کو قبول کرو گے، ایک اللہ کی عبادت کرو گے، توحید پر قائم ہو جاؤ گے، اور اگر یہ نہیں تو جزیہ دے کر حفاظت سے رہو، محکومی کو قبول کرو گے۔ ان دو کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں تم قبول نہیں کرتے تو پھر جنگ ہے۔ یعنی پھر ہم میدان میں نکل آئے ہیں اور اللہ کے رسول کے حکم پر نکل آئے ہیں، پھر اس میں کوئی ہم کمی نہیں کریں گے اپنی طرف سے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے واضح ہوا کہ جزیرہ نمائے عرب سے باہر کی قوموں کے خلاف جو اقدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا گیا، یہ اقدام زیر بحث رہا ہے کہ وہ معاملات جو جزیرہ نمائے عرب میں ہوئے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے، لیکن یہ اقدام بعد میں کیا گیا۔ بعد میں کیا گیا تو کیا باعث تھا؟ میرا اپنا رجحان ایک زمانے تک یہ رہا ہے کہ یہ اجتہادی فیصلہ تھا، لیکن اس روایت کے سامنے آنے کے بعد بالکل واضح ہو گیا کہ اس کا حکم بھی براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اس سے واضح ہوا کہ جزیرہ نمائے عرب سے باہر کی قوموں کے خلاف جو اقدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کیا گیا وہ محض صحابہ کا اجتہاد نہ تھا، جیسا کہ ہم نے بھی دوسری جگہ لکھا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان کو دعوت خود دی اسی طرح ان کے خلاف اقدام کا حکم بھی خود ہی دیا۔ یعنی یہ پوری بات ہی آپ نے خود کی۔ ہم نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ وضاحت کی ہے
کہ یہ حکم سنت الہی کے مطابق اور انہی قوموں کے خلاف دیا گیا تھا جن پر آپ نے خدا کی حجت ہر لحاظ سے پوری کر دی تھی، اور وہ تین ہی تھیں: مشرکین عرب، عرب کے اہل کتاب، اور روم اور ایران کی سلطنتیں اور ان کے ملحقات میں سے بعض دوسری ریاستیں۔ یہ 8 کے قریب تھیں، ان سب کو آپ نے خط لکھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں حکم دے کر بھیجا گیا ہے، اور ہمارے نبی نے ہمیں ہمارے پروردگار کے پیغام سے یہ بات بھی پہنچائی کہ ان جنگوں میں ہمارا جو آدمی قتل ہو جائے گا وہ جنت کی ایسی آسائشوں میں پہنچے گا کہ اس جیسی آسائشیں اس نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی، اور جو ہم میں زندہ رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہوگا۔ یعنی ہمیں دونوں باتیں بتا دی گئی ہیں، یہ علاقے ہمارے سامنے سرنگوں بھی ہونے ہیں، ہمیں یہاں پر حکومت بھی ملنی ہے، ہمارا یہاں اقتدار بھی قائم ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ جنگ ہے، اس میں ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ شہید ہو جائیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے۔ تو یہ ایک صحابی نے اس پوری بات کو اس کے آخری نتائج تک میدان جنگ میں کھڑے ہوئے جو پہلا بڑا معرکہ ہے اس میں بیان کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتمام حجت کے قانون کے اطلاق کی کیا نوعیت رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتمام حجت کے باب میں ایک بڑی مفصل روایت ہے، اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کو میں نے وقت کے لحاظ سے حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کا پہلا حصہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکا ہے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے گرد و پیش کی حکومتوں پر طاقت کی ہے، تو سیدنا عمر نے ہرمزان سے اس پر مشورہ کیا تو اس نے یہ کہا کہ اس وقت جو سامنے طاقتیں موجود ہیں ان کا اگر جائزہ لیں تو سب سے پہلے کسریٰ کا سر توڑنا چاہیے۔ یعنی اگر اقدام کرنا ہے تو اس اقدام میں مقدم کسریٰ کو رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ فارس کا علاقہ ہے جو سب سے بڑھ کر مزاحمت دے گا۔ تو اگر آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر ایک پرندے کی مثال دے کے اس نے سمجھایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اس کے بازو توڑ دیں پھر بھی بہرحال کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہوگا، پاؤں توڑ دیں پھر بھی کچھ کرنے کے قابل ہوگا، سر توڑ دیں تو پھر ختم ہوگا۔ تو کسریٰ کی مثال ایسی ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر نے اس کا مشورہ قبول کیا اور نعمان بن مقرن کو امیر مقرر کیا اور مسلمان نکلے۔ وہاں پر جب آمنا سامنا ہوا ہے، یہ قادسیہ کا معرکہ ہے جس کی یہاں پہ کچھ تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، تو مغیرہ بن شعبہ نے ان کے ترجمان کے ساتھ گفتگو کی۔ اس گفتگو کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اس میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ہم اگر نکلے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ اجتہادی فیصلہ ہے، ہم اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم پر نکلے۔ یعنی آپ نے صرف یہی نہیں کیا تھا کہ ان علاقوں کے حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ یہ لوگ اگر ایمان قبول نہیں کرتے تو پھر تم آگے بڑھو گے اور جا کر ان پر اسی قانون کا نفاذ کرو گے جو قانون تمہیں قرآن مجید میں یہاں جزیرہ نما عرب کے مشرکین کے باب میں اور اہل کتاب کے باب میں دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، اور اسی ذیل میں یہ بات بھی کہی کہ ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی جان دے دیتا ہے تو وہ تو خیر اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ پالے گا، اللہ کے ہاں اس کا ایک درجہ ہے، اللہ کے ہاں اس کا ایک صلہ ہے، لیکن ہم کامیاب ہوں گے تو ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ ہم تمہاری گردنوں کے مالک ہوں گے۔ یعنی اس علاقے پر ہماری حکمرانی کی پیشین گوئی بھی اللہ کے رسول نے، اللہ کے پیغمبر نے کر دی، اس میں اب کوئی دوسری رائے باقی نہیں رہی۔ یہ بتانے کے بعد اب گویا دوسری جانب سے بات کی گئی، تو کہا کہ فقال اتدرون ما مثلنا و مثلکم قال المغیرہ ما مثلنا و مثلکم قال مثل رجل له بستان ذو رحاین وکان له ثعلب قد آذا فقال له رب البستان یا ایھا الثعلب لولا
ان تنتن حایتی من جیفتک لحیات ما قتلک وعنا لولا ان تنتن بلادنا من جیفتکم لکننا قد قتلناکم بالامس قال له المغیرہ هل تدری ما قال الثعلب لرب البستان قال ما قال له قال له یا رب البستان ان اموت فی حایتک ذا بین الرحائین احب الی من ان اخرج الی ارض کفر لیس بها شیء ما عدنا فی ذلک الشقاء ابدا حتی نشارککم فی ما انتم فی او نموت قال جبیر فاقمنا علیہم یوما لا نقاتلہم ولا یقاتلن القوم قال ابی لم اراک الیوم قط ان العلوج یجیون کانہم جبال الحدید وقد تواسقوا اللہ یفر من العرب وقد قرن بعضهم الى بعض حتی کانا سبت فی کران والقوا حسک الحدید خلفهم وقالوا من فر منا اقرہ حسک الحدید۔ اس کے بعد اب ترجمہ ہے کہ اس نے یہ سنا، یعنی جب مغیرہ بن شعبہ نے وہ تقریر کی اور یہ بتایا کہ ہمیں کس ذمہ داری پر بھیجا گیا ہے، تو دوسری جانب سے جو ترجمان تھا اس نے یہ سنا تو کہا تم جانتے ہو کہ ہماری اور تمہاری مثال کیا ہے؟ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عربوں کے ہاں بھی اور عجمیوں کے ہاں بھی یہ تمثیل کا طریقہ رہا ہے بہت، یعنی جب ہرمزان نے مشورہ دیا تو اس نے بھی ایک تمثیل بیان کی، انہوں نے اب بات کی ہے تو یہاں بھی ایک تمثیل بیان کر رہے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ ہماری اور تمہاری مثال کیا ہے؟ مغیرہ نے پوچھا کیا مثال ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ میں سے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں، یعنی دوسری جانب سے ایک ترجمان ہے اور ادھر سے یہ بات کر رہے ہیں۔ مغیرہ نے پوچھا کیا مثال ہے ہماری اور تمہاری؟ اس نے کہا یہ اس شخص کی مثال ہے جس کا خوشبودار پودوں کا ایک باغ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے اپنی سرزمین کو، فارس کے علاقے کو، اپنی حکومت کو اس سے تشبیہ دی ہے۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس کا خوشبودار پودوں کا ایک باغ تھا اور وہاں ایک لومڑی تھی جس نے اس کو ستا رکھا تھا، یعنی عربوں کو وہ کیا کہہ رہا ہے، گویا ایک لومڑی کی طرح تم ہمارے باغ میں گھس آئے ہو، اور وہاں ایک لومڑی تھی جس نے اس کو ستا رکھا تھا۔ باغ کے مالک نے اس لومڑی سے کہا اے لومڑی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تو اپنے مردہ جثے کی بدبو سے میرے باغ کو بھر دے گی تو میں کچھ اہتمام کرتا کہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تمہاری گردنیں مار کے اب تک فارغ ہو چکے ہوتے، یہ جو تھوڑی بہت مہلت دی ہے اور بات کر رہے ہیں اور اب تک حملہ نہیں کیا اور گھر میں تمہارے جا کر تمہیں دفن نہیں کیا، تو وجہ صرف یہ ہے کہ اگر تمہارے مردہ جثے کی بدبو سے ہمارا باغ خراب ہو رہا ہو تو کچھ اعراض ہی کرنا چاہیے۔ یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا رعونت ہے اس میں، کیا تکبر ہے اور کیا مثال ہے۔ جس نے اس کو ستا رکھا تھا لومڑی نے، باغ کے مالک نے اس لومڑی سے کہا ہے لومڑی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تو اپنا مردہ جثے کی بدبو سے میرے باغ کو بھر دے گی تو میں کچھ اہتمام کرتا کہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، اگر ہم کو بھی یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے مردار جسم سے ہمارے شہر بدبودار ہو جائیں گے تو ہم کل ہی تم لوگوں کو قتل کر چکے ہوتے۔ یعنی یہ اس نے گویا اظہار کیا اپنی رونت، تکبر، اپنی شان اور اس کا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے ہمارے مقابلے میں۔ اس پر مغیرہ کہنے لگے جانتے ہو، انہوں نے تمثیل لوٹا دی، جانتے ہو کہ لومڑی نے باغ کے مالک کو کیا جواب دیا تھا؟ جب لومڑی کے بارے میں اس نے یہ کہا تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے پوچھا کیا دیا تھا؟ مغیرہ نے کہا اس نے جواب دیا تھا کہ مجھے خوشبودار پودوں کے درمیان تمہارے اس باغ میں مرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں یہاں سے نکل کر اس بے آب و گیا ملک میں جاؤں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ہم تو یہاں مرنے کا ارادہ کر کے آئے ہیں، پہلے ہی یہی ارادہ ہے تو تم ہمیں کیا دھمکیاں دے رہے ہو؟ ہم ان بدبختیوں میں کبھی لوٹنے کے نہیں ہیں، یہاں تک کہ تم لوگ جس صورتحال میں ہو تمہارے ساتھ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو حالت تمہاری ہے ہمیں پیشین گوئی کر کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب خزانے اب ہمارے ہاتھ آنے ہیں،
ان ملکوں پر اب ہمیں حکومت کرنی ہے۔ میں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے اپنے حواشی میں کہ مطلب یہ ہے کہ عرب کے صحرا سے نکل کر اس تمدن کا حصہ بن جائیں جو تمہاری اس سرزمین پر قائم ہے۔ ہم اس جذبے کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس پیشین گوئی کے نتیجے میں آئے ہیں۔ جبیر کہتے ہیں کہ ہم پورا دن ان کے سامنے کھڑے رہے، یعنی یہ مکالمہ ہو گیا، اس کے بعد بھی جنگ نہیں ہوئی، نہ ہم نے ان سے جنگ کی نہ ان لوگوں نے۔ راوی کا بیان ہے کہ میرے والد نے کہا میں نے اس دن جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ان کافروں کے لشکر یوں امڈے چلے آ رہے تھے جیسے لوہے کے پہاڑ ہوں۔ ادھر تو کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا، 12,000 کی تعداد تھی، وہ 40,000 کے قریب تھے۔ وہ آپس میں عہد کر کے آئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے، یعنی باقاعدہ 6 7 لوگوں کو باندھ دیا تھا۔ وہ آپس میں عہد کر کے آئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیے گئے ہی، یہاں تک کہ ایک رسی میں 7 بندھے ہوئے تھے۔ اپنے پیچھے انہوں نے لوہے کے کانٹے رکھ دیے تھے اور کہہ دیا تھا کہ ہم میں سے جو فرار ہوا یہ کانٹے اسے ذبح کر ڈالیں گے۔ یعنی یہ گویا انہوں نے بتایا ہے کہ لشکر یہ تھا، اس کا حوصلہ یہ تھا، تیاری یہ تھی، اور وہ اس عزم کے ساتھ آئے تھے کہ یہ قبائلی جو اس طریقے سے اٹھے ہیں اور اب آ کے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، اب ان کا خاتمہ ہی کر دینا ہے، پیچھے لوٹنے کا موقع نہیں دینا۔ تو یہ اس روایت کا وہ حصہ ہے جس کو آج ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے خاتمے میں اب ایک حصہ باقی ہے، اس کو انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اقدام کیا ہے اس کے بارے میں یہ ایک طویل روایت ہے، اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بخاری سے لی گئی ہے۔ اس روایت میں اس سے پہلے چند چیزیں بیان ہو چکی ہیں، یعنی یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ سیدنا عمر نے کس طرح کا اقدام کیا جائے مشورہ کیا۔ مشورے کے بعد یہ رائے قائم ہوئی کہ سب سے پہلے کسریٰ کی طرف لشکر بھیجے جائیں گے۔ چنانچہ نعمان بن مقرن کو امیر مقرر کر کے یہ لشکر بھیجا گیا۔ یہ کوئی 12,000 کی تعداد میں تھا۔ اس کے مقابلے میں فارس کے لوگ آئے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے ترجمان کے ذریعے سے گفتگو کی، وہ گفتگو بھی میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں۔ اس کا جواب دینے کے لیے مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم ایسے ہی نہیں آ گئے، ہمیں پیغمبر نے حکم دیا ہے آنے کے لیے، یعنی یہ فیصلہ ہمارا کوئی اجتہادی فیصلہ نہیں ہے، اس کے بارے میں واضح حکم دیا گیا تھا۔ یہ واضح حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دینا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصول قائم کر دیے گئے تھے اتمام حجت کے بارے میں، ان کے تحت آپ کے مخاطبین کی 3 جماعتیں متعین ہو گئی تھیں: مشرکین عرب، عرب کے اہل کتاب، اور گرد و پیش کے اہل کتاب۔ یعنی وہ سب کے سب طے ہو گیا تھا کہ کون ہوں گے، اور اس میں جو 8 بڑے حکمران تھے ان میں سے بڑی سلطنتیں تو 2 ہی تھی، ان کو آپ نے خط لکھ کر متعین بھی کر دیا تھا تاکہ ان کے بارے میں کوئی تردد نہ ہو اور ان سے آگے کوئی اقدام نہ ہو۔ یہ آپ طے کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ اسامہ کا لشکر تو خود آپ نے تیار کر دیا تھا اور اس کا امیر بھی مقرر کر دیا تھا۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور سزا دینے کے معاملے میں اختیار صحابہ کرام ہی کو دیا گیا تھا۔ اس کو خود قرآن مجید نے اسی سورہ میں، سورہ توبہ میں، جس کا میں ابھی درس دے رہا تھا، بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ تو یہ ساری بات انہوں نے یہاں بتائی ہے۔ اس کے بعد اب اس روایت کا آخری حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فقال المغیرۃ بن شعبہ حین را کثرتہم لم اراک الیوم فشلا، قال فقام المغیرۃ بن شعبہ حین را کثرتہم فقال لم اراک الیوم فشلا ان عدونا یترکون ان یناموا فلا یوجلوا اما واللہ لو ان الامر الی لقد آجلتہم بہ۔ فقال النعمان ربما اشہدک اللہ مثلہا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یندمک ولم یخزک ولکنی شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا کان اذا لم یقاتل فی اول النہار انتظر حتی تزول الشمس وتہب الریاح وینزل النصر۔
الا ایھا الناس فانظروا الی رایتی ھذہ فاذا حرکتھا فاستعدوا من اراد ان یطعن برمحہ فلیسرہ ومن اراد ان یضرب بعصاہ فلیسر عصاہ ومن اراد ان یطعن بخنجرہ فلیسرہ ومن اراد ان یضرب بسیفہ فلیسر سیفہ الا ایھا الناس انی محرکھا الثانیہ فاستعدوا ثم انی محرکھا الثالثہ فشدوا علی برکۃ اللہ فإن قتلت فالامیر اخی وإن قتل اخی فالامیر حذیفہ فإن قتل حذیفہ فالامیر المغیرہ بن شعبہ وقد حدثنی زیاد ان اباہ قال قتلہم اللہ فنظروا الی بغل معکر اسلم وسمنا قد قدست القتل علیہ فما اشبہ الا قوم من قوم السمک ملکن بعضہ علی بعض فعرفت انہ انما یکون القتل فی الارض ولکن ھذا شیء صنعہ اللہ وظہر المسلمون وقتل النعمان واخوہ وصار الامر الی حذیفہ۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ چنانچہ یعنی وہ سب گفتگو ہو گئی جس کا خلاصہ میں نے پیچھے بیان کر دیا، اب آگے ہے۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کی کثرت دیکھی، ایک بڑا لشکر سامنے ہے، گفتگو ہو گئی، انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں تو اللہ کے پیغمبر نے مقرر کیا ہے اور ہم اب واپس نہیں جائیں گے، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کی کثرت دیکھی تو فرمایا میں نے آج تک اس طرح کی کمزوری نہیں دیکھی۔ یہ وہ اپنے لشکر پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ اس طرح تو ہمارے یہ دشمن چھوڑ دیے جائیں گے کہ آرام سے سوتے رہیں اور انہیں کسی سبقت کا اندیشہ نہ ہو۔ باخدا اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں فوراً ان پر ٹوٹ پڑتا۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا، ایک بڑے صحابی ہیں اور بڑے جہاندیدہ شخص ہیں، سیاسی معاملات میں بھی ان کا بڑا کردار رہا ہے بعد کے زمانوں میں، تو یہ کہتے ہیں کہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو یہ گفتگو کے بعد بس حملہ کر دینا چاہیے تھا، یعنی حملے کا صحیح وقت گزرا جا رہا ہے، ان کا خیال یہ تھا۔ یہ معلوم ہے کہ جنگ و جدال میں بعض اوقات وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو انہوں نے اس کو پیش نظر رکھ کر یہ تبصرہ کیا، معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا میں فوراً ان پر ٹوٹ پڑتا۔ اس پر نعمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اس طرح کی کئی جنگیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھا چکا ہے، پھر آپ کو اس نے کبھی شرمندہ کیا نہ رسوا۔ یعنی انہوں نے پہلے تو تحسین کی کہ آپ بزرگ ہیں، آپ بھی بہت جنگیں دیکھ چکے ہیں، یقیناً آپ کو کامیابیاں ہوئی ہیں، آپ کی بات سرآنکھوں پر، لیکن میرے انتظار کی وجہ یہ، یعنی یہ جو لشکر کا سپہ سالار ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں کیوں حملہ نہیں کر رہا، لیکن میرے انتظار کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مارکوں میں اس طرح شرکت کی ہے کہ آپ جب دن کی ابتدا میں جنگ نہیں کرتے تھے، یعنی یا تو جنگ دن کی ابتدا ہی میں شروع کر دیتے تھے، یہاں تاخیر ہو گئی تھوڑی سی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب دن کی ابتدا میں جنگ نہیں کرتے تھے تو لازماً انتظار کرتے، یعنی پھر دوپہر میں یہ طریقہ نہیں تھا آپ کا۔ اگر تو جنگ کی ابتدا صبح ہو گئی ہے، یہاں یہ لشکر آیا، انہوں نے ترجمان کھڑا کر دیا، ہم گفتگو کرتے رہے، سب بستہ ہوتے رہے، وقت گزر گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ لازماً انتظار کرتے یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، ہوائیں چلنے لگیں اور اللہ کی مدد نازل ہو جائے۔ یعنی گویا پھر وہ دعاؤں کے بعد، ایک دعائیں وہ ہیں کہ جو صبح کر لی ہیں، ایک دعائیں وہ ہیں جو اب پھر صحرا کی دھوپ جس طرح کی صورتحال وہاں گرد و پیش میں ہے، تو حضور کا طریقہ یہ تھا کہ یا جنگ صبح کے وقت کرنی ہے یا پھر سورج ڈھلنے کے بعد۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا، یعنی یہ تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ میں انتظار کر رہا ہوں، میرے پیش نظر یہ ہے کہ میں حضور کے طریقے پر اب ذرا دن ڈھلنے کے بعد ہی حملہ کروں گا۔ لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا لوگوں میرے اس جھنڈے کو دیکھتے رہو، میں جب اس کو حرکت دوں تو تیاری کر لینا، جو اپنا نیزہ مارنا چاہے وہ اسے تیار رکھے، جو اپنی لاٹھی چلانا چاہے لاٹھی تیار کر لے، جو خنجر چلانے کا ارادہ رکھتا ہو خنجر تیار رکھے، اور جو اپنی تلوار سے مارنا چاہتا ہو وہ تلوار تیار کر لے۔ سنو لوگوں میں اس جھنڈے کو دوسری مرتبہ حرکت دوں گا، یعنی یہ پہلی مرتبہ جھنڈے کی حرکت اس لیے ہوگی کہ تیار ہو جاؤ، دوسری مرتبہ حرکت دوں گا تو تم لوگ حملے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، یعنی پہلے میں اسلحہ تیار کرو گے، جو کچھ بھی
सामान उठाना है वो उठा लेंगे और दूसरे में तैयार हो जाओगे। फिर मैं इसको तीसरी मर्तबा हरकत दूंगा, तुम इसे देखो तो अल्लाह की तरफ से खुशबख्ती के भरोसे पर टूट पड़ो। यानी ये उन्होंने बताया कि मैं इस तरह इशारा दूंगा जिसके बाद तुम जंग करोगे। फिर अगर मैं कत्ल हो जाऊं तो मेरा भाई अमीर होगा, और वो भी कत्ल हो जाए तो हुज़ैफ़ा अमीर होंगे, और अगर हुज़ैफ़ा भी कत्ल हो जाए तो मुगीरा बिन शुबा अमीर बना लिए जाए। ये उन्होंने बाद के बारे में भी बता दिया कि ज़िम्मेदारी कैसे मुंतकिल होगी। ज़ियाद ने मुझे बताया कि उनके वालिद का बयान है कि इन सब लोगों को अल्लाह ने कत्ल कर डाला। यानी वो सारा का सारा लश्कर जो मुकाबले में आया था ढेर हो गया बिल्कुल। अब ये कहते हैं कि फिर उन्होंने शहद और घी से लदा हुआ एक खच्चर देखा जिस पर मकतूल ढेर की तरह पड़े हुए थे। मैं तो उसको मछलियों के एक ढेर से तशबीह दूंगा जो एक दूसरे पर डाल दी गई हूँ। जब आम तौर पर मछली पकड़ने वाले मछलियाँ पकड़ के फेंकते चले जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने इस तरह देखा उस जंग के मकतूलीन को जो मुकाबले के लिए आए थे। सो मुझ पर वाज़े हो गया कि कत्ल तो ज़मीन पर होते हैं, लेकिन ये खुदा का काम है जो उसने कर डाला है। इन्हें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ मामला हम इंसानों ने नहीं किया, ये कोई और दुनिया है जो रूबा अमल हुई। चुनाचे मुसलमान गालिब आ गए, नौमान बिन मुकर्रन और उनके भाई शहीद हो गए, और इमारत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हो को मुंतकिल हो गई। तो इसमें बिल्कुल वही सूरत है जिसको कुरान ने बयान किया है सूरह अनफ़ाल में कि ये जो बदर में जो कुछ हुआ है ये तुमने कत्ल नहीं किया, ये हमने कत्ल किया। इसी की शहादत सहाबा अपने इस मार्के के बारे में भी देते हैं। ये रवायत इसके साथ ख़त्म हो गई। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।